اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوا ان کے جو ان لوگوں سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے، یا اس حالت میں تمہارے پاس آئیں کہ ان کے سینے یعنی دل میں تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ جنگ کرنے سے تنگ آ چکے ہوں، یعنی ایسے منافق قتل کے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ اگر خدا چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ ضرور تم سے لڑتے۔ تو پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کر لیں اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں اور صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوئی راہ نہیں رکھی ہے۔ عنقریب تم کچھ ایسے لوگ یعنی منافق پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب وہ کبھی فتنہ و فساد کی طرف بلائے جاتے ہیں تو اندھے منہ اس میں جا پڑتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ نہ بڑھائیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو پھر انہیں پکڑو اور جہاں کہیں انہیں پاؤ قتل کرو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا غلبہ عطا کیا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن غلام آزاد کیا جائے اور خون بہا اس کے گھر والوں یعنی وارثوں کو ادا کیا جائے، مگر یہ کہ وہ لوگ خود خون بہا معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول تمہاری دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو مگر وہ خود مسلمان ہو تو پھر اس کا کفارہ ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ مقتول ایسی غیر مسلم قوم کا فرد ہو جس کے اور تمہارے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے، تو کفارہ میں ایک خون بہا اس کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا اور ایک مسلمان غلام بھی آزاد کیا جائے گا، اور جس کو غلام میسر نہ ہو تو وہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی توبہ مقرر ہے۔ خدا بڑا جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ اس پر لعنت کرے گا، اور اس نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو پہلے خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے تم اسے نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں۔ اس سے پہلے تم خود ایسے کافر ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم مسلمان ہو گئے، بس خوب تحقیق کر لیا کرو، یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مسلمانوں میں سے بلا عذر گھر میں بیٹھے رہنے والے اور راہ خدا میں مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو درجہ کے اعتبار سے بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دی ہے، اور یوں تو اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، مگر اس نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کے ساتھ فضیلت دی ہے، یعنی اس کی طرف سے ان کے لیے بڑے درجے بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، جب فرشتوں نے ان کی روحوں کو قبض کیا تو ان سے کہا تم کس حال میں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں کمزور اور بے بس تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جائے باز گشت ہے۔